السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت دنیا میں ہر انسان اپنی زندگی میں سکون و اطمینان اور سٹسفیکشن کے لیے بے چین ہے۔ انسان دنیا میں چین و سکون اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے لاکھوں جتن کرتا ہے۔ زیادہ تر افراد یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں پیسہ کمانا ہی سکون اور اطمینان کا اصل ذریعہ ہوتا ہے، اسی لیے وہ لوگ شب و روز پیسہ کمانے کی دھن میں لگ جاتے ہیں، لیکن نتیجہ الٹا نکل جاتا ہے اور وہ مزید بے چین اور غیر مطمئن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آخر دنیا کے وہ کون سے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں سیٹسفائیڈ اور مطمئن زندگی گزارتے ہیں؟ اس بات کو لے کر 2019 میں جرمنی کی مینہائم یونیورسٹی نے ایک ریسرچ کی سروے کیا کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں مطمئن ہوتے ہیں، سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں۔ اس بات کا، اس ریسرچ کا اور اس سروے کا خلاصہ یہ نکلا کہ مسلمان اور مذہب اسلام کو ماننے والے لوگ اس دنیا میں وہ ہوتے ہیں جو دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے مقابلے میں سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں اور اطمینان اور سکون و چین والی زندگی گزارتے ہیں۔ ریسرچ کرنے والے افراد کا یہ کہنا تھا کہ مذہب اسلام کا ایک خاص رکن ہے توحید، جس میں ایک شخص اللہ کو اور صرف تنہا اللہ کو سب کچھ مانتا ہے، ساری دنیا کے بنانے اور چلانے میں اکیلا اللہ کو مان کر اس کی عبادت کرتا ہے۔ جرمنی یونیورسٹی کی اس اسٹڈی سے یہ پتہ چلا کہ جو لوگ کسی ایک کے بتائے ہوئے رولز کو فالو کرتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ لوگ دنیا میں سب سے زیادہ خوش اور اطمینان کی زندگی گزارتے ہیں۔ اس ریسرچ کی سب سے خاص بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک ملحد، جس کو ایتھسٹ کہا جاتا ہے، جو زندگی میں اپنے بنانے والے کریٹر کو، خالق کو اور مالک کو نہیں مانتا ہے، وہ زندگی میں بہت کم اطمینان اور سکون اور چین اور سیٹسفیکشن حاصل کر پاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک مسلمان وہ مطمئن زندگی گزارتا ہے۔ لیکن اس ریسرچ کے مطابق یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اللہ کی توحید کا روحانی احساس مسلمانوں کے دماغوں اور جسموں کو کیسے بدلتا ہے، لیکن اس سے ایک بات تو یہ صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ مذہب لمبی عمر اور بہترین امیونٹی سسٹم کی طرف ایک انسان کو لے جاتا ہے، اور اس توحید کی بدولت انسان میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے اور اسی طریقے سے وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر سالوں سے بلکہ دہائیوں سے، اور ایک قدم آگے بڑھ کر اگر یہ کہوں کہ صدیوں سے مسلمانوں پر مستقل اٹیکس ہوتے رہے ہیں، حملے ہوتے رہے ہیں، ان کا جانی اور مالی نقصان ہوتا رہا ہے، لیکن ان تمام اٹیکس اور اسی طریقے سے نقصانات اور حملوں کے باوجود دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ڈپریشن اور سوسائڈ کے کیسز مسلمانوں میں بہت کم ہوتے ہیں۔ والحمدللہ علی